دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اچھا جی، یہاں پر بنی قریظہ کا حکم آیا ہے 26-27 میں، 2 آیات ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ کا، مدینے کے اندر یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ جنگ میں اچھا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایک تحریری معاہدہ تھا کہ مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور یہودیوں پر کوئی حملہ کرے گا مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے، ایک ایگریمنٹ تھا۔ لیکن یہودیوں نے اپنے حسد کی وجہ سے اس جنگ میں مشرکین مکہ کی حمایت کی۔ خیر 1 مہینے کے محاصرے کے بعد ہوا یہ، ایک تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور راتوں رات یہ سارے لوگ بھاگ گئے، پورے احزاب بھاگ گئے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے، گھر آئے، اور صحابہ نے کہہ دیا کہ دشمن جا چکا ہے، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد ہتھیار اتار دیے، آپ کپڑے اتار دیے، یہ اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ صحابہ کرام بھی اب وہاں سے آ رہے تھے، وہاں سے جنگ سے سارے اطراف سے خندق سے آ رہے تھے، تو اتنے میں جبریل آ گئے، وہی نازل ہو گئی کہ ہتھیار نہ اتارے جائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی نماز عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ جا کر جاؤ، بنی قریظہ۔ تو یہ بنی قریظہ تھے، یہ قبا کے ذرا آگے کے پاس وہاں تھے، ان کا محلہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو گھیر لینا ہے، بنی قریظہ کو، کیونکہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا گھیر لیا گیا۔ ان کے حلیف تھے حضرت سعد بن معاذ اوسی، بنی قریظہ کے حلیف تھے، مقامی مدینے کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمارے حلیف اور دوست جن سے ہمارا معاہدہ ہے وہ حضرت سعد بن معاذ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگا تھا اسی جنگ احزاب میں، اور اس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور کافی خون، بلیڈنگ بہت ہو رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے حضرت سعد کا، تو ان کو ایک گدھے پر بٹھایا گیا اور جو ہے ان کو لے کے وہاں لے کے گئے، کہاں؟ بنی قریظہ۔ اور مسجد نبوی سے لے کر بنی قریظہ تک سارے راستے میں حضرت معاذ، سعد بن معاذ کا جو ہے خون ٹپک رہا تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے 600 مرد، بنی قریظہ کے 600 مرد قتل کیے جائیں اور ان کی بیوی اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ اور یہ ایک بڑا سخت فیصلہ تھا، حالانکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، جلا وطن کر دیا جاتا یا کوئی اور فیصلہ ہوتا، لیکن حضرت سعد کا خود انہوں نے نام تجویز کیا تھا، یہ فیصلہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے 7ویں پیراگراف میں آئلی اور معاشرتی احکام ہیں، 7ویں پیراگراف میں۔ تو وہ جو احکام ہیں میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا کہ ایک تو بتایا گیا، ایک تو یہ بات بتائی گئی یہاں پر کہ اگر کوئی مرد عورت سے آ کر بات کرے فلا تخضعن بالقول، عورت کو چاہیے کہ نرم آواز سے بات نہ کرے، جیسے فون آ گیا یہ دروازے پہ، السلام علیکم، ہیلو کون صاحب بول رہے ہیں، ولا تخضعن بالقول، عورت کو کیا چاہیے، السلام علیکم، کس سے بات کرنی ہے، نہیں اس وقت وہ نہیں ہے،
5:30 بجے دفتر سے آئیں گے، آپ اس وقت فون کر لیجیے. بدتمیزی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوچ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ عورت کی گفتگو کو حرام ٹھہرایا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتا دی گئی. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں کوئی بیماری ہو وہ اس خاتون سے امیدیں باندھ بیٹھے گا. اس کے بعد بتایا گیا قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے عورتوں معروف طریقے سے نارمل بات کرو، بنا کے بات مت کرو. اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کا بناؤ سنگھار دکھاتی مت پھرو. سمجھ گئے؟ یہاں اعتکاف میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے پیغام، قرآن کا پیغام کیا ہے؟ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو یہ بتانا ہے کہ باہر نکلتے وقت تبرج کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، بال نہیں دکھا سکتے، اور سینہ نہیں دکھا سکتے، گردن نہیں دکھا سکتے، بازو نہیں دکھا سکتے، ٹانگیں نہیں دکھا سکتے. مولوی اگر اونچا پیجامہ پہن لینا ٹخنے سے اوپر، آپ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، یار دقیانوسی آدمی ہے. لیکن اگر، اور آج کل فیشن یہ نکلا ہے، لڑکیاں جنا سفر میں جا کے دیکھیے اونچے پیجامے پہن رہی ہیں، لڑکیاں مولوی بن گئی ہیں. اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، امریکہ کو بھی اس پر اعتراض نہیں. لیکن مرد اگر اونچا پاجامہ پہن لے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر سے جو آدمی ٹخنے سے نیچے پاجامہ کرے گا اس کے پاؤں آگ میں ہوں گے، تکبر کے ساتھ. تو عورتیں اگر اوپر پاجامہ کرتی ہیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہے، لیکن مرد کرتا ہے تو آپ کے لیے اعتراض ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور بات جو کہی گئی ہے کہ عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اللہ اور رسول کی بات کریں، قرآن اور حدیث کی بات کریں. گھروں میں درس قرآن ہو، درس حدیث ہو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اس کے بعد جو حکم دیا گیا وہ حضرت زید کے سلسلے کا حکم ہے. اب آ جائیے پھر یہ جو اگلا پیراگراف ہے اس میں صحابہ کو نصیحت دی گئی ہے. 9ویں پیراگراف میں پھر معاشرتی اور آئلی احکام ہیں. ذرا اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بات بتائی گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اچھا جی، ایک بہت اہم نقطہ، بہت اہم نقطہ، یہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بہت اہم. حضرت زینب کا ولیمہ ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی. سنو غور سے، اور ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تو جیسے آپ لوگوں کے ہاں ہوتا ہے نا، بغیر بلائے لوگ دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں، تو یہی ہوا. تو لوگ تاک رہتے. اچھا، پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ دیگیں باہر بنتی تھیں، جب دیگ کی خوشبو آتی تھی نا لوگ آ جاتے تھے. آج بھی یہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ بات یہ کہی کہ اذا دعیتم فادخلوا، اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو تم داخل ہونا. بغیر دعوت کے کھانے کی دعوت میں یا ولیمے کی دعوت میں یا شادی کی دعوت میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. فَإِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا. ایک بات یہ ہو گئی. اس کے بعد اب کچھ لوگ آ گئے، آنے کے بعد بغیر دعوت کے آ گئے، کچھ منافقین بھی آ گئے، اور آ کے عشاء کے بعد کھانے کی دعوت تھی، گپ شپ یہاں تک کہ 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، گپ شپ ختم ہی نہیں ہو رہی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے، بیوی کے پاس بھی جانا ہے، تہجد کی نہانا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، پھر فجر کی نماز پڑھانی ہے. اب دولہا بتائیے کیسے کہے گا مہمانوں سے کہ یار آپ لوگ ذرا چلے جائیں؟ دولہا کہہ سکتا ہے؟ تو یہی یہ بات آئی کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی. یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے رہی ہیں. اٹھنے کا نام ہی لیکن نہیں دیتے، بیٹھے ہوئے گپ شپ میں.
فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے. میں نے بتایا تھا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا تھی، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں سے خود کیسے کہیں گے جاؤ بھائی جاؤ، مجھے نہانا ہے، بیوی کے پاس جانا ہے، تہجد پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، دولہا کیسے کہے گا؟ سنیے، اللہ کہتا ہے واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا. اٹھو یہاں سے. اس کے بعد اللہ کہتے سنیے فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، یاد کر لو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا لیا تو اٹھ کے بھاگو، گپ شپ فضول مت کرو. اب دوسری بات اس سے جو معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ شادی جو ہے دن کی رکھو. ظہر کی نماز پڑھاؤ، کہیں کہ ظہر کے بعد کھانا لگے گا، یا یہ کہیے کہ عصر کی نماز کے بعد کھانا ہوگا. آپ بلائیے عصر کے وقت 3 بجے بلائیے، لوگ 4 بجے تک آ جائیں گے، نماز پڑھوائیے، اس کے بعد کھانا دے دیجئے تاکہ لوگ پھر جلدی گھر اپنے واپس چلے جائیں.